میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا موقف جنرل بات کو پیش کریں اور حالات و واقعات سے آگاہ کریں۔ میں نے بھی اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں لڑنی، اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کی دوستوں کی دعاؤں سے میں اتنا تکڑا ہوں کہ ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ایک شخص اتنے عرصے سے تمام غوث الحقلاء کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، کسی شخص کے اس کی عدالت میں عزت محفوظ نہیں رہتی، نہ وکیل کی نہ منشی کی۔ پچھلے 2 سال سے ہم یہ تماشا دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری پارٹی بازی کی وجہ سے، ہماری آپس کی چپکلشوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ حال دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک سول جج جس کے کوئی جج بھی ساتھ دینے کے تیار نہیں ہے، اس کی غنڈہ گردی عام ہو رہی ہے اور ہم آپس میں دستوں کی ربا ہو کے ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ اس کے خلاف بات کرنے کا، میں بھی بیک ڈور راستے کے ذریعے اس سے تعلقات استوار کر سکتا تھا، مگر جب دوستوں کی بات سنتا ہوں، غیر قانونی کام دیکھتا ہوں، ایک نبی پاک کی حدیث یاد آتی ہے، جب برائی کو روکو دیکھو کہ اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی جرأت طاقت مسلمان میں نہیں ہے، اتنی غیرت کی کمی ہو گئی ہے، تو کم از کم اپنی زبان سے ضرور روکو۔ اگر اپنی زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل سے برا سمجھو، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے رحم میرے اوپر کرم کیا ہے، میں دل سے برا نہیں سمجھتا، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنے کی جرأت رکھتا ہوں، اور اس لیے میں جرأت کرتا رہوں گا، چاہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں اکیلا اپنی زبان چلاتا ہوں۔ کل کا وقوع میں آپ کو بتا دوں جناب، میرے کیسوں کے ساتھ، مجیب بھائی کے کیسوں کے ساتھ موزد گبلا چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بارے بارے ہر کوئی اس کی عدالت سے بے عزت ہو رہا ہے۔ میں نے 3-4 دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس نے 2 دفعہ، میں اس کے خلاف، اس کے ایک بھائی جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کا ایک بھائی جو عدالت میں خادم خانہ منشی ہے، اس کا ایک بھائی جو الیکٹریشین ہے، میں ان کا وکیل بھی ہوں، ان کے دستِ راست بھی ہوں، مگر جب اس شخص کو پتہ چلا میں ان کے خلاف وکیل ہوں، اس نے قرآن مجید پر مجھے حلف دیا ہے کہ آپ ان کی پیروی چھوڑ دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں وہاں جا کر خالد مسلم خان کو کیس لے کے آیا ہوں کہ آپ اس کی پیروی کرو، ہمارے ایک شہر میں بیٹھا ہے، میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں لڑتا۔ اس کے باوجود اس شخص نے حلف کے باوجود اپنے دل میں ورزش برقرار رکھی ہوئی ہے، جب بھی میرا کیس آتا ہے مجھے ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، 5-5 سال کیس لڑ کے یہاں آتے ہیں جب فیصلے کے لیے، اس کی جرأت نہیں ہو تو فیصلہ کرے، مگر وہ واپس سیشن جج کو بھیج دیتا ہے کہ اثر نہ ہو، اس کی تعمیل لے کر آئیں۔ تو دوستو کل کا موقع میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہا، نہ میں کسی کا کمیدار ہوں یا کسی کا کمیشن ایجنٹ ہوں یا کسی کا دوا یا دلال ہوں، ان کی طرف سے میں بولوں گا، میں اپنی بات کروں گا۔ کل میں آیا ہوں 9:15 بجے، مجھے میرے کلائنٹ نے اگر کہا ہے، وہ 3 بھائی ہیں، ایک کمرشل کالج میں کلرک ہے، دوسرا اس کا بھائی LLB ہے لاہور میں، وابدہ میں SDO کا ملازم ہے، تیسرا بھائی نیشنل بینک 42,000 میں منیجر ہے۔ نوٹس بورڈ لگا دیں اس کا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہمارے بھائی جو کمرشل کالج میں کلرک ہے، اس کی بیگم نے یہاں پہ اجرا دائر کیا ہوا ہے، آپ جلدی جلدی پہنچے۔ میں نے کہا ابھی اتنی جلدی نہ کرو، خیر اس نے کہا میرے بھائی کو اس نے بٹھا دیا ہے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، 15 منٹ مزید انتظار کیا، اس کے بعد میں آیا ہوں عدالت میں۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ نیب کوچ کے اوپر کھڑا تھا، وہ کار میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کیوں تو یہاں بیٹھا ہے؟ کہتے مجھے جج صاحب نے روکا۔ میں نے کہا جج صاحب آپ نے اس کو کیوں روکا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس کا بھائی مدیون ہے۔ میں نے کہا یہ مدیون تو نہیں ہے، یہ کوئی ضامن تو نہیں ہے۔ رات میں گروپ میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، ہر کسی نے اپنا اپنا اظہار کیا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو میں حقائق بتا رہا ہوں، حق سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیوں بٹھایا؟ کہتے ہیں جج صاحب نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو اپنے بھائی کا پتہ کرنے کے لیے؟ وہ آسیہ بنام ارشاد کیس ہے، وہ نیشنل بینک میں رخسانہ بنام نیشنل بینک 42,000 اور نیشنل بینک احمد بشر کے کیس میں ریکارڈ لے کر شہادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے اس کو بٹھا دیا۔ میں نے کہا جج صاحب آپ نے اس کو بٹھایا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ہاں بٹھایا ہے۔
मैंने कहा सर आपने ज्यादती की है, ये गैर कानूनी काम आपने किया है, ये न जामिन है न मदयून है, आप इसको नहीं बिठा सकते। कहता मैंने बिठा दिया, आप चाहे जो कर लें। अब्दुर्रहमान अनवर मुर्दाबाद, अब्दुर्रहमान अनवर मुर्दाबाद, अब्दुर्रहमान अनवर मुर्दाबाद। मैंने कहा सर आप इलीगल कस्टडी में रखे हुए, आप ऐसा ना करें, आगे आप क्या कर लेंगे? फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सर आप ऊपर बैठे हैं ना, आपने अदालत का फैसला करना है, जामिन को जेल भेजना है, मदयून को जेल भेजना है, इसको नहीं भेज सकते कि मैं भेजूंगा। मैंने कहा तू बादशाह है या बादशाह का पुत्र है? कुत्ती के बच्चे तुम कौन होते हो ये बात करने वाले? मैंने बात में कहा है, उसने बकवास किया, मैंने 10 दफा बकवास की है, उसने एक गाली दी, मैंने 10 गालियां दी हैं। बगैर बन के बैठ जाए इस दल्ले को कौन काबू करेगा? दोबारा गया वो कुटना नहीं सुने, मेरी बात सुने। उसके बाद उसने नायब कोर्ट को कहा इसको नहीं जाने दे। मैं नायब कोर्ट को उल्टा हाथ मारे, उसने छोड़ दिया। मैं उसको पकड़ के नायब सदर साहब को उम्मीदवार है, वो आ गए थे 10-15 दोस्त और आज उसको लेके आए। जब सदर साहब को पता चला उन्होंने कहा शायद नायब कोर्ट के साथ लड़ाई हुई है, ये फौरन पहुंचे, हमारे फोर्स ने पैसे, इन्होंने उसको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया। वो वापस आ रहा था, फिर उसके पीछे भागे, वो भाग गया। जज साहब को जरूरत नहीं हो किसी को रोके। भाई सूरत हाल ये है, अगर आपने लड़ाई करनी है, इलेक्शन को भी 1.5 महीना दे रहा है, अगर आपने लड़ाई करनी है तो आपकी मर्जी है। पिछले साल यही बदबख्त जज के खिलाफ बातें हुई थी, माजरत के साथ हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी। हमारे दोस्तों ने कहा इसको एक मौका और दो, उसको मुत्तकी परहेजगार बना के हमने कहा कि चले साल गुजार ले। यार एक बंदा मेरे स्टेज पे खड़े होकर कहने से अफसोस लगता है। आप लोगों को पता नहीं वो चुट्टू है, नहीं है पता आपको? पता है कितने बंदे, मैं हुक्म कर दूंगा, कितने बंदे बैठे हैं? कमाल करते हैं। वो एक बंदा हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, हम खामोशी से लड़ाई झगड़े में गुजार रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई मजबूरी है हाफिज बनने की तरह, तो मुझे बता दें, मैं आज से सिर्फ आपके साथ है, इस जज के खिलाफ है। मेहरबानी। रात के हलदारों पे लानत, डिप्लोमेसी करने वालों पे लानत, अकेले जाके मिलने वालों पे लानत, मुनाफिकों पर लानत, बैकडोर मुलाकात करने वालों पे लानत, बैकडोर लानत, बैकडोर मुलाकात करने वालों पर लानत। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार हूँ आप लोगों की खातिर। अगर आप लोग कहें, अगर आप हल्फन कहें कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर सारे हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो वैसे। मेरी वीडियो खत्म बुलवाया था, हम राणा साहब के पास गए थे, उन्हें मुझे अकेला बुलवाया था। मैं 5-7 दोस्तों को साथ लेके गया था, 5-7 दोस्तों को साथ लेके गया था। हमने कहा सर हमने इजलास करना है, उसके बाद फैसला करना है। उन्होंने कहा कि आप वहां पर बेंच पे बदमाश बने बैठे हैं। मैं कि अभी तक बने नहीं है, बनना पड़ेगा। आज सुबह हड़ताल थी, और एक बंदा आपसे खामोश नहीं हो सकता, तो मेरा गिरा है। जितने भी जाती जंग लड़ेंगे बाहर लड़ ले गुजारिए। आज फिर मुझे पता था कि मेरे साथ साजिशें होंगी, ये भी इल्जाम लगाएगा कि उधर मिले हैं, मार गुस्ताख सुलह कर रहा है। मैं मर तो सकता हूं, ना देख सकूंगा, ना झुक सकूंगा, ना सुलह करूंगा, चाहे आप मेरा साथ नहीं जाना। मुझे रात को कहा गया सदर साहब जुलूस में तबादले तक सर ने बात तो सुने, आप यहाँ पे बात करेंगे ना, मैं यहाँ पे दिलवाता हूँ। बस यही बात खत्म। मुझे कहा गया कि वो जो बैकडोर पॉलिसियां हो रही हैं, सांसें हो रही हैं। मैंने उस लड़के को टेलीफोन किया, यहाँ तुझे क्या कहा गया है? उन्होंने कहा मुझे सदर साहब ने कहा है कि कल हड़ताल पे कॉल करनी है। मुझे पता था मेरे साथ क्या होना है, मुझे पता था दूसरे गिरोह की तरफ से जनरल सेक्रेटरी साहब शायद तकलीफ ना करे, मगर मैंने
اپنے دوستوں کے پیر پکڑ کے ان کو ریکویسٹ کر کے پنجاب کونسل سے ہڑتال کرا دی تھی، کیونکہ اس کی عدالت کا نا بائیکاٹ، اگر کوئی سازش ہوتی تو اس کی عدالت کا بائیکاٹ نہ ہوتا، اگر ہمیں بننا ہے تو اس کے دوست اتنے تکڑے ہوتے تو بائیکاٹ کروا لیتے۔ آج ہڑتال مجھے پتا تھا شاید 2 ملکوں میں مرغی حرام ہو جائے، اس لیے میں پنجاب بار کونسل سے میں نے ہڑتال کی کال دے بھائی اچھا کیا ہے ورنہ ہوتی بھی نہ یہاں۔ اگر آپ دوستوں میں سے اگر میرے سے کسی کو ناراض کیا تو میں معذرت لینے کے لیے تیار کھڑا ہوں، سر مگر اس کی ایک سیکنڈ ہم بھی لیں گے، ایک سیکنڈ ہمیں بھی دیں، ایک سیکنڈ دیں جب آپ دیں گے تو چھوٹی سی بات میں جب آپ دیں گے تو ہم آپ کا ٹائم اب آپ کہاں جائیں؟ ابھی میرا علاج کرو۔ آج ہم بیٹھے تھے ٹو میں چلا گئے تھے، آج ہم 10-12 دوست کو یہاں بیٹھے تھے، بھلے ویسے صاحب آپ نہیں تھے، ہم لوگ یہاں بیٹھے تھے، یہاں ہم بیٹھے تھے۔ رانا شمشاد کو کسی نے کہا کہ انہوں نے عبدالرحمان افضل جج ہائی کورٹ، جج سپریم کورٹ کی عدالت کے باہر انہوں نے تالا لگا کے دروازہ بند کیا ہوا ہے، یہاں سازشیں ہوئیں، وہ بیچارہ وہاں سے چل کر آ گیا۔ میں نے کہا سر آپ دیکھیں کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے، خطرہ اس کو ہے، ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہم نے تالا نہیں مارا، وہ شیر جوان نہیں ہے، باہر آ کے کھا جائے گا۔ وہ انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر 5-7 دوست آ جائیں تو بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میں نے آپ لوگوں سے بات کی، بغیر سے بات نہیں کی۔ آپ کہیں گے آپ نمائندے مقرر کر دیں، وہاں جا کر بات کر لیں، ورنہ جب تک یہ بیٹھا ہے اس کی عدالت کا بائیکاٹ ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اپنے حلفاً کہہ دیں۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، تھوڑے ہاتھ اٹھے بھائی جان، ہاتھ تھوڑے اٹھے۔ ایک سیکنڈ ٹھہرے، ہمیں بھی ایک ٹائم دے دیں نا۔ ساری جو ہے نا ساری کی ساری گزارشات ایک بندے کو نہ دیں، 10 بندے آ کے 10 بندے اس اپوزیشن کو نلائز کریں، 10 بندے آ کے 10 بندے ایسے نہیں ہے۔ آپ کا میٹر ہمارا میٹر نوٹس بورڈ میں ہے، ہماری ہمارے ساتھ ہے، اس میں کمیٹی بنا لیں۔ میں بھی نمائندہ ہوں اسٹیٹ بینک سے، اسٹیٹ بینک کی میرے بھی آج نمائندگی ہے، اسٹیٹ بینک آف کراچی میری نمائندگی ہے وہاں پہ، ود ٹائی کوٹ پینٹ شارٹس اینڈ شوز۔ اس میں نمائندگی میری اسٹیٹ بینک کی ہے، اسٹینو سینیٹر ایم این اے، اس میں آپ 10 کی کمیٹی بنا لیں، 10 کی کمیٹی بنا لیں، ان کی سپوزیشن کو فائنل نہ کریں، 1 منٹ بیٹھ جائیں پھر بات کرتے ہیں۔ فائنل نہ کریں، ابھی 4 دن 5 دن میں فائنل کریں، نوٹس بورڈ سے فائنل کریں۔ آپ اپنے ٹائم کو پینٹ کو بچائیں، شوز کو بچائیں۔ 10 بندے آ کے فائنلی جو ہے نا، ہاں جی میں اپنا دے رہا ہوں فوری طور پر ریئیکشن ظاہر کیتے، انفرادی طور پہ ہر بندہ ڈنگیا کھڑے، میں اگر ان کی کورٹ سے تو واقعات کا سامنا تو شام تھی ان کے خلاف پنجاب بار کونسل دے انکوائری تھی ہے، آرڈر جو رہے انہیں اگر ڈراول کا لکھتے پیمنٹ تھی گئی، ایک موزز وکیل صاحب کا پتہ نہیں کیلے وکالت نام آئے، میرا جونیئر فوت تھی گئے، ان دے حاضریاں لگ دیا بن، اور ان کے حاضرہ کے باوجود وہ کیس چلتا پہ ایکسپارٹی تھی گئے، بعد ایک ساتھ کو دینے پتہ لگے تو پارٹی 65 لاکھ روپے تھا ان دے چکر ہے۔ اے پنجاب بار کونسل دے بھی میٹر ہے، ساری عدالت کو پتہ ہے، روز دے اتنا ہنگامے تھی یا بدتمیزیاں مقلانہ تھی انفرادی طور پہ ہر بندہ دے رہے ہیں مجھے کو تنگ ہے تا اساں این گال دے میں جنرل ایک بندے نے آواز چاہتی ہے، میں بھی ایک دفعہ ایک وکیل صاحب جج صاحب کے خلاف انگال دے میری پارٹی ایجیٹیشن کریں دی کھڑی کہ ایک پارٹی کو 65 پیشے ملیں شہادت دیا تے اسادی جی پیشی ہے یہ 5000 کاسٹ بھی تھی ہے تے بے جاڑے جناب سارا خلاف جنرل رائٹ رسٹرکا تھی گئے، میری خاتون تے لیے کلائنٹ روتی کھڑی تے جج صاحب کو میں احتجاج کرنے لگنا تو اتنا ہے بغیرت وکیل دے رہے نا اٹھی تے میری پڑیا او دے رہے ججز کو این طریقے نال انداز نال دے کو اچھے تے اساں
مطلب ای معاملے دے وچ گروپنگ دی ڈسٹنکشن تو ہٹ تھے مار صاحب کو کل بھی میں آ کے آج میں سویرے جذبان گیا میں جی واپس آیا میں اپنے دوستوں کو سارے کو دماغ مشتاق صاحب نے میرے کو حکم کیتے کہ سی تارا گروپ میں میرے نال نہیں آندا پیا میں کہ 5 منٹ چاہندا پیا اسا 5 منٹ دے سارے دوست جڑے نا جڑے مار مشتاق کو لبیک آ کے ان دے نال کھڑے کہ اسا ساری بات انہاں دے نال کھڑے تے میں جڑے نا مطلب اپنی طرفوں اور سارے دوستوں کی طرفوں قرارداد پیش کرنا پیا کہ اے جے تک عبدالرحمان افضل صاحب دا روز نہ پڑے سارے دوست جڑے مطلب ہے کہ یہ نہ کریں اے قرارداد اے ہے کہ جے تک عبدالرحمان افضل صاحب دا تبادلہ نہیں تھیگا اسا اودی عدالت پیش کہنا تھی سو تا کوئی قرارداد منظور ہے اجلاس جے میں ختم کیتا گیا یہ سپورٹ